اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. کشمیر اور کشمیر میں ہونے والا ظلم تمام پاکستانیوں کے لیے ہم سب لوگوں کے لیے اپنی ابتدائی دن سے لے کر اور آج تک ایک سب سے اہم مسئلہ ہے. اور ہمارے دل ہمارے اس قوم کے جذبات ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. اور انڈیا ظالم ہے اور اس ظلم کو جاری رکھنے کے لیے، کشمیریوں پر ظلم جاری رکھنے کے لیے انڈیا نے پاکستان میں ایسے کئی محاذ کھولے جس سے کشمیر کا مسئلہ پس و پیش پیچھے چلا جائے. اور ان محاذوں میں سے آج کل آپ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کا محاذ ہے، خیبر پختونخوا میں محاذ ہے. ان تمام چیزوں کے پیچھے یقیناً جو ہے وہ انڈینز ہیں اور ان کی ہاسٹائل ایجنسیز ہیں، ان کی سپورٹ ہے. لیکن آج سے ہم چند سالوں پہلے تک کی بات ہے کہ کراچی بھی ایک محاذ تھا انڈینز کے لیے. کراچی بھی ایک محاذ تھا اور انہوں نے بالکل پیرلل انہوں نے کراچی میں انویسٹمنٹ، رو نے انویسٹمنٹ کی، رو نے اپنی پینیٹریشن کی. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کشمیر کی جنگ جو ہے وہ کراچی میں لڑی ہے اور کراچی آج جو ہے وہ رو کے تسلط سے آزاد ہے. ورنہ 10 سے 20 لوگ ایوریج مرتے تھے. اور ہم کشمیر میں جب جو ہے وہ حق خود ارادیت کی جو تحریک تھی وہ جب جیسے جیسے بڑھتی تھی، پاکستان میں ٹیررزم شروع ہو جاتا تھا، پاکستان میں یہ حالات شروع ہو جاتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ آج اور اگر آپ کے پاکستان کے ریونیو انجن کراچی جیسے ریونیو انجن وہی بلیڈ کرے تو پھر ہم جو ہے وہ کشمیر کی فکر پھر کیسے اور کس طرح کر سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ محاذ جو ہے بند ہے. میں حالیہ جو جنگ پاکستان کو فتح حاصل ہوئی ہے اس جنگ پر تمام قوم کو مبارکباد، پاک فوج کو مبارکباد، ہماری مسلح افواج کو، فیلڈ مارشل صاحب کو، ان کی ٹیم کو، اور اس کے ساتھ ایئر فورس کو، ان کے چیف کو، اور جو ہمارے نیوی کے ہمارے چیف ہیں، نیوی کے تمام ہمارے جو جوان ہیں ان سب کو مبارکباد. اور جس طرح سے سول انتظامیہ پرائم منسٹر صاحب کی گائیڈنس میں، ان کی لیڈرشپ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ساتھ مل کر، تمام سول اور ملٹری قیادت نے مل کر جس طرح، اور تمام قوم نے جس طرح اس جنگ کو لڑا ہے ایز اے قوم بن کر، اس کی جو ہے وہ کوئی مثال کوئی نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بس سے بچائے. جو یہ اتحاد تھا ہمارا، جو اتحاد ہے اس معاملے میں، جب دشمن کلیئر ہو ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ اس اتحاد کو قائم و دائم رکھے. یہ بڑا ایک ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، ایک لرننگ کرو ہے، اور ایک ہمارے لیے کیس اسٹڈی ہے. دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمیں اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے کہ انڈیا اس ساری پراکسیز میں، دہشت گردی میں انوالو ہے. آپ دیکھیں کہ جو بھی واقعہ ہو جائے انڈیا میں، کوئی پرندہ بھی مرتا ہے تو وہ سب سے پہلے پاکستان کا نام لیتے ہیں. وہ کسی اپنے یہاں کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا یا کسی اور کا نام نہیں لیتے، وہ سب سے پہلے پاکستان کا نام لیتے ہیں، بعد میں کوئی اور بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم پہلے 10 نام پہلے کوئی اور لیتے، بعد میں 8ویں لائن میں، خبر کی 8ویں لائن میں انڈیا کا ذکر کرتے ہیں. انڈیاز نیم شوڈ کم فرسٹ. پہلا ورڈ جو ہونا چاہیے وہ انڈیا کا. اور کبھی انڈیا اس تمام دہشت گردی میں انوالو ہے. اس سے ہوگا کیا؟ ہوتا کیا رہا ہے ہمارے ماضی میں؟ جب آپ 10 نام پہلے اور ہم لیتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ بھئی 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک ٹی وی پہ اب آدھی قوم جو ہے وہ مارنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کی حمایت کر رہی ہے، اور آدھی قوم جو ہے وہ مرنے والوں کے ساتھ، شہید ہونے والوں کے ساتھ جو ہے وہ حمایتی بن گئی ہے. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ انڈیا نے ہماری پوری قوم کو ڈیوائیڈ کر رکھا تھا. ایک ملک میں عجیب سی افراتفری ہے کہ نہ مارنے والے کا پتہ ہے نہ مارنے والے کا پتہ. کوئی آدھی قوم جو ہے وہ شہید ہونے والے سے تعزیت کر رہی ہے، آدھی قوم جو ہے وہ مارنے والوں سے ہمدردی کر رہی ہے. when the enemy is clear, when the enemy is exposed, اس وقت قوم میں کوئی ہجان، کوئی کنفیوژن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب نہیں رہا. میں اس قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اس سے ہمیں لیسن لرن کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ایز اے قوم، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے اس قوم کے بچوں کو کہ ہمارا دشمن انڈیا ہے. یہ جو کچھ بھی یہاں سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں ویڈیوز دیکھ لی، ہم نے آڈیوز سن لی، ہم نے انٹرسیپٹ دیکھ لیے. آج جو بھی واقعہ ہوتا ہے وہ یہاں سے پہلے انڈین ٹی وی پہ پہلے چل رہا ہوتا ہے. تو جب
قوم نے یہ دیکھا کہ ہمارا دشمن کلیئر ہے، آپ دیکھیں قوم کیسے اپنی فوج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی، اور قوم کے ساتھ ہم نے یہ مقدمہ، ہم نے یہ جنگ جو کہ مشکل ترین جنگ تھا، ہم نے انڈیا کے تمام 75 سالہ جو اس کا خواب تھا، اس کو اللہ کی مدد سے چکنا چور کر دیا۔ پاکستان کی قوم نے، پاکستان کی فوج نے اسے چکنا چور کر دیا۔ آج انڈیا سنبھل نہیں پا رہا، انٹرنلی نہیں سنبھل پا رہا، ڈومیسٹکلی نہیں سنبھل پا رہا، انٹرنیشنلی نہیں سنبھل پا رہا۔ ہمیں اس تمام ایکسرسائز سے جو کیس اسٹڈی ہے، جو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں معذرت کے ساتھ ہم کرائسس میں بڑا اچھا پرفارم کرنے والی قوم ہے۔ ہم پر مصیبت ہو، ہم پر وار ہو، ہم پر امتحان ہو، ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، مسائل ختم ہو جاتے ہیں، سب صحیح۔ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ پیس ٹائم کا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ ہمیں آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا کہ اس کو ہمارے ساتھ کیا، ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں آپس میں، وہ امن کے وقت میں، وہ جو پیس ٹائم ہوتا ہے۔ میری یہ اس مؤدبانہ ہاؤس سے، آپ کے ذریعے پوری قوم سے، سب سے، اپنے آپ سے اور تمام سیاسی پارٹیوں سے، ہمیں اپنے 4 کامن فیکٹر ایک جیسے مشترکہ بنا لینے چاہیے، جس کے اوپر ہم سب ایک ہوں۔ ہمارے ڈفرینسز کبھی ختم نہیں ہوں گے، آج بھی ہیں، آگے بھی رہے۔ ہمیں کچھ چیزوں پر بیٹھ کر ایگری کر کے، ان چیزوں کو ڈیبیٹ سے باہر کر کے ہمیں دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ بھئی ہمیں جب چاہیں ہمیں ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے، اور یہ میسج ٹرکل ڈاؤن ہو، ہماری نسلوں پہ جائے کہ بھئی ان معاملات کے اوپر ہماری ڈیبیٹ نہیں ہے، ان معاملات پہ ہم سب لوگ ایک ہیں۔ یہ جو ہم نے وہ مؤدبانہ ہاؤس سے، آپ کے ذریعے پوری قوم سے، سب سے، اپنے آپ سے اور تمام سیاسی پارٹیوں سے، ہمیں اپنے 4 کامن فیکٹر ایک جیسے مشترکہ بنا لینے چاہیے، جس کے اوپر ہم سب ایک ہوں۔ ہمارے ڈفرینسز کبھی ختم نہیں ہوں گے، آج بھی ہیں، آگے بھی رہے۔ ہمیں کچھ چیزوں پر بیٹھ کر ایگری کر کے، ان چیزوں کو ڈیبیٹ سے باہر کر کے ہمیں دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ بھئی ہمیں جب چاہیں ہمیں ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے، اور یہ میسج ٹرکل ڈاؤن ہو، ہماری نسلوں پہ جائے کہ بھئی ان معاملات کے اوپر ہماری ڈیبیٹ نہیں ہے، ان معاملات پہ ہم سب لوگ ایک ہیں۔ یہ جو ہم نے وہ مؤدبانہ ہاؤس سے، آپ کے ذریعے پوری قوم سے، سب سے، اپنے آپ سے اور تمام سیاسی پارٹیوں سے، ہمیں اپنے 4 کامن فیکٹر ایک جیسے مشترکہ بنا لینے چاہیے، جس کے اوپر ہم سب ایک ہوں۔ ہمارے ڈفرینسز کبھی ختم نہیں ہوں گے، آج بھی ہیں، آگے بھی رہے۔ ہمیں کچھ چیزوں پر بیٹھ کر ایگری کر کے، ان چیزوں کو ڈیبیٹ سے باہر کر کے ہمیں دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ بھئی ہمیں جب چاہیں ہمیں ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے، اور یہ میسج ٹرکل ڈاؤن ہو، ہماری نسلوں پہ جائے کہ بھئی ان معاملات کے اوپر ہماری ڈیبیٹ نہیں ہے، ان معاملات پہ ہم سب لوگ ایک ہیں۔ یہ جو ہم نے وہ ایز اے قوم، ہمیں جو ہے وہ پیس کے دوران سال کے 12 مہینے ہمیں اسی طرح سے خود کو پیش کرنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔